دینا یہ نبیوں کی محنت ہے۔ اسی لیے انبیاء کی تربیت اللہ کی قدرت کے مطابق ہے کہ ہر بچہ جانور کا انسان کا پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹی حالت میں، کمزور حالت میں، پھر اللہ ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، رزق پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو خدمت میں لگاتے ہیں اور یہ انسان کمال کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح تربیت ہے انسانوں کی کہ پہلے یقین کو ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر اعمال کو درست کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت ملی، پھر اللہ نے نماز عطا فرمائی اور نماز کے بعد پھر باقی احکام عطا فرمائے اور پھر دنیا کی خلافت بھی دے دی کہ یہ آخری چیز ہے، اب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے زیادہ وعدے کو پورے کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تو خالق اور مالک ہیں۔ انسانوں کا وعدہ ہو سکتا ہے موت آ جائے، ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے تخت سے جو ہے آگے جیل میں پہنچ جائے اور بادشاہت سے در در ٹھوکریں کھانے والا بنا دے، اور ہو سکتا ہے اس کا دل پھر جائے یہ لوگوں، اور پھر وہ تو خود غرض والا ہے، نیت دل بدل گیا، سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ جیسے دنیا دھوکہ دیتی ہے تو شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا پہرے پر کھڑا ہوا بندوق لے کر 8 گھنٹے سخت گرمی میں اور لوؤں کے تھپیڑوں میں ڈیوٹی، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تمہارے یہاں کھڑے ہونے سے تمہارا سارا انتظام ہو جائے گا، لیکن جو نماز کی طرف آئے گا یہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ نماز اللہ کا امر ہے۔ یہ سارے فوج والے، یہ سارے پولیس والے اور یہ سارے پہرے دار یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک حکومت کے کہنے پر جس کا پتہ نہیں کل وہ حکومت چلی جائے اور جس کے حکم سے یہاں آئے ہیں وہ موجود نہ ہو، اس پر یقین کر کے ان حرکتوں، شیطان کہتا ہے اس سے خوب پلو گے، تمہاری نسلیں چلیں گی۔ حالانکہ ان سب کی امر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور نماز کی طرف جاؤ اور دین کے لیے نکلو، وہ کہتے ہیں یہ کیا، حتیٰ کہ لوگ کیا کرتے ہو کہ جی امامت کرتے ہو، بھئی امامت تو کرتے ہو، کوئی دنیا کا کام بھی کرتے ہو؟ بھئی یہ امامت اللہ کا ایک امر ہے، یہ نماز میں پڑھاتا ہوں، یہ نماز کا مسلمان کا ایک سجدہ، اس کی طاقت ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ تمہاری فوجیں مل کر، تمہارے ہتھیار جمع ہو جائیں اور تمہارے سارے گروپ مل جائیں اور تمہاری حکومتیں مل جائیں، تم اپنی ساری کائنات کو لے کر وہ نہیں کر سکتے جو مسلمان ایک سجدے پر اللہ سے اس کی قدرت کو ظاہر کرا سکتا ہے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کے لیے لا الہ الا اللہ کی محنت ہے، نبیوں کی محنت کی ابتدا ہوتی ہے، اور زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ صحابہ کرام ان کے جسم کمزور کہ 2-3 دن مسلسل پیٹ بھر کر صحابہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی روزانہ۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سردیوں کی راتوں میں 3 بجے سے بیڈ ٹی چائے سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ عورتیں بیچاری جیسے پیدا ہی کی گئی ہیں باورچی خانے کے لیے، اور پھر ناشتہ، اور پھر ہر ایک کا الگ الگ ناشتہ، اور پھر دوپہر کے کھانے میں لگتی ہیں، پھر شام کی چائے، جیسے کہ پیدا ہی کیا گیا عورتوں اس کام کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ جسم اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دی، اللہ نے اپنے اوامر اتارے، جیسے مردوں کے لیے احکام ہیں عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں، عورتوں کے لیے بھی احکام ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام جب یہ ان اعمال کو لے کر نکلے، میدانوں میں اترتے تھے تو کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ دشمن حیران ہوتے تھے یہ صلح کرنے آئے ہیں یا مانگنے آئے ہیں؟ ہاں بھئی کیا صلح کرنے آئے ہو یا کچھ ہم سے لینے آئے ہو؟ کہا نہیں ہم آئے نہیں، ہمیں خالق کائنات نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آج اللہ ہمیں یہ سمجھا دے، یہ امت بھی بھیجی ہوئی ہے۔ ایک بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور نبیوں کو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز ہو کر، اور قوموں کے دلوں کو یقین ٹھیک کرنے کے لیے اور قوموں کی زندگیوں میں اللہ کے احکام زندہ کرنے کے لیے نبیوں کو چنا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، اور یہ انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔
اور یہ اللہ کا کام ہے، انسانوں میں سے جن کو چنے اور فرشتوں میں سے جن کو چنے۔ فرشتوں میں سے چنا ہے جبرائیل علیہ السلام کو جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور انسانوں میں سے چنا ہے حضرات انبیاء کرام کو۔ حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے چنا اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تو یہی لفظ امت کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثتم، تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تمہیں بھیجا گیا، تم امت ہوتے ہوئے تم ان سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے، غفلت سے ان کو نکالنے کے لیے، اللہ کے احکام پر ڈالنے کے لیے، اور ان فضاؤں اور ماحولوں کو گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبوؤں سے پاک کرنے کے لیے۔ ظاہری کوڑا کرکٹ ہو کیسے صاف کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں کیسے اس کو دھوتے ہیں، جسم پر میل جم جائے تو کیسے نہاتے ہیں، لیکن دل اور روح پاکیزہ ہو جائیں اس کے لیے بھی محنت ہے، اور اصل دل ہے اور اصل روح ہے۔ سب سے اصل روح ہے، اور روح کے بعد دل جو ساری